حسن بصری وہ فتنے میں پڑنے کے خوف سے کہ جناب میری زندگی کو کہیں مشکل نہ ہو جائے، امام علی علیہ السلام کا نام ہی حدیث کے اندر وہ ہٹا دیا کرتے تھے۔ اہل البیت کا اجماع ان کے نزدیک حجت نہیں ہے، اہل البیت کا اتفاق ان کے نزدیک حجت نہیں ہے۔ بات صرف یہ کرتے نہیں ہم تو اہل بیت سے محبت کرنے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت معاویہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بیٹے ہیں یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کے، یزید کے والد کا نام بھی معاویہ بن ابی سفیان ہے اور ان کے بیٹے کا نام بھی معاویہ ہے۔ یہ جو یزید کے بیٹے ہیں حضرت معاویہ، یہ نیک اور صالح انسان تھے۔ ہمارے ہاں مورخین نے اور اسماء الرجال کی کتابوں کے اندر اہل سنت علماء نے ان کو نیک اور صالح ذکر کیا ہے۔ آج ہم یزید کے بیٹے یعنی حضرت معاویہ کی زندگی کو پڑھیں گے کہ ہمارے اہل سنت علماء نے ان کے بارے میں کیا لکھا ہے، اور خاص طور پر یہ جو ناسبی ہیں یہ آپ کو دائیں بائیں سے ادھر ادھر سے گواہیاں پیش کرتے ہیں یزید کی برات کے اوپر اور بنو امیہ کی اچھائی کے اوپر، تو ان کے اپنے گھر کی گواہی پیش کرنا بہت ضروری ہے کہ خود ان کے اپنے گھر کے لوگ، ان کے بیٹے، وہ اپنے والد اور دادا کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں کیا کچھ ہے، وہ زیادہ جانتے ہیں۔ اچھا یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر کسی خاندان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ خاندان برا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی اچھا انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ بنو امیہ کے اندر اچھے لوگ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے، خالد بن سعید بن العاص اموی رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت خالد بن سعید یہ امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتے تھے، اور یہ وہ السابقون الاولون صحابی ہیں کہ جنہیں ہم نے فراموش کیا ہوا ہے، جنہیں ہم نے بھلا دیا ہے، اور جو 5ویں 6 نمبر کے اوپر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ خالد بن سعید العاص اموی رضی اللہ عنہ ثقیفہ کے اندر انہوں نے امام علی علیہ السلام کی حمایت کی تھی اور یہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ بہرحال اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، کہ انہوں نے اپنے دور میں امام علی پر سب و شتم کا جو سلسلہ تھا جو بنو امیہ کے پہلے حکمران نے شروع کیا، اس کو ختم کیا تھا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے۔ تو بنو امیہ میں اچھے لوگ بھی ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں سارا خاندان برا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح بنو ہاشم کی اگر اچھائی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کسی کی مطلقاً تعریف نہیں کرتا، مطلقاً کسی کی مذمت نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ اعمال ہیں، اعمال کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو اسی لیے یہ بات اچھی طرح سے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو بنو امیہ کا ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جس زمانے میں جو ڈارک ایج اسے آپ کہہ سکتے ہیں اسلام کی تاریخ کے اندر، لیکن اس بات سے لوگ متفق نہیں ہوں گے، نہیں جناب وہ اسلام کے عروج کا زمانہ تھا، اسلام فلاں پھیلا فلاں جگہ پر۔ دیکھیں اسلام کبھی بھی زبردستی زور تلوار کے ذریعے سے اسلام کو پھیلانے کا قائل نہیں ہے۔ جو لوگ اسلام کا دفاع کرتے ہیں اور وہ پھر بھی یہ کہتے ہیں نہیں اس زمانے میں اچھائیاں تھیں، تو یہ اپنی آنکھیں بند کرنے والی بات ہے، دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے۔ وہ ڈارک ایج زمانہ تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی، نفس رسول امام علی علیہ السلام، اہل سنت کے ہاں جن کا مقام اور مرتبہ چوتھے خلیفہ راشد کا ہے، ان کے نام لینے پر پابندی تھی۔ سینسرشپ اتنی زیادہ تھی کہ جی علی کا نام نہیں لینا، اگر علی کہنا بھی ہے کچھ اور کو، ابو تراب کو، لیکن علی کا نام لینے پہ پابندی تھی۔ اور اگر کسی بچے کا نام علی رکھا جاتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا، ذبح کر دیا جاتا تھا، اس بچے کو زندہ نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ اسی لیے لوگ اپنا نام بگاڑ لیا کرتے تھے۔ کسی کا نام اگر علی ہوتا تو علیہ، وہ کہتا مجھے علیہ کا ہو، میرا نام علی تھوڑی ہے، میرے ابا نے میرا نام علیہ رکھا ہے۔ بڑے بڑے محدثین کے ساتھ یہ ہوا، ان سے لوگ روایت ہی نہیں لیتے تھے اگر اس کا نام علی ہوتا تھا اس زمانے بنو امیہ کے دور میں۔ بعد میں پھر جب بنو عباس کی حکومت آئی پھر تو لوگ اپنا نام علی رکھنے لگے، لیکن بنو امیہ کا یہ زمانہ ایسا ہے۔ تو اس لیے میں اس کو کہتا ہوں اسلام کے اندر ڈارک ایج کا جو زمانہ ہے وہ بنو امیہ کا یہ دور ہے۔ اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت نکل جائے اور قوم پرستی آ جائے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، حکمران کی مطلقاً اطاعت کہ جناب جو بھی حکمران کہتا ہے اس کو مان لو۔ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 174 کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ایسا وقت یعنی یہ کیوں ایسا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے بعد ایسی قوم چھوڑی ہے کہ جو ان سے اندھی محبت رکھتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو انہوں نے ان کے پر احسانات کیے، اور یا یہ کہ وہ لوگ شام کے اندر پیدا ہوئے، یعنی صرف شام کے اندر پیدا ہونا، جناب ہمارا حکمران چونکہ شامی ہے اس لیے ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ جو بات میں نے آپ سے کہی نا کہ نام رکھنے پہ پابندی تھی، بالکل جناب
بڑے بڑے محدثین ہیں ان کا نام علی ہوتا لیکن وہ اسے چھپایا کرتے تھے۔ تہذیب و تہذیب کے اندر ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے الاستیعاب کے اندر، اسی طرح دیگر جو ہماری تراجم کی جو کتابیں ہیں اس میں ایک راوی کا ذکر کیا ہے جس کا نام محدث ہے علی ابن رباح، یعنی علی ابن رباح نام ہے، لیکن ان کے والد وہ کہتے ہیں چونکہ زمانہ ایسا ہے کہ علی نام رکھنے کے اوپر پابندی ہے، تو اگر کوئی ان سے پوچھتا نام کیا ہے تو وہ کہتے ہیں میرا نام علی ہے، علی ابن رباح۔ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اور الاستیعاب کے اندر ابن عبد البر اور الاصابہ کے اندر ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے، اور تہذیب و تہذیب کے اندر ان کا ذکر کیا۔ الاستیعاب کے اندر نہیں، معذرت کے ساتھ، الاستیعاب کے اندر صرف صحابہ کے حوالے زندگی ہے، الاصابہ کے اندر۔ تو ان کے میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کون شخص تھے علی ابن رباح۔ تہذیب و تہذیب جلد نمبر 3 صفحہ 161 کہتے ہیں کان بنو امیہ اذا سمعوا بمولود اسمہ علی قتلوہ، بنو امیہ جب کسی کا نام سنتے علی ہوتا اس کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ فبلغ ذلك رباحا، یہ بات رباح کو پہنچی، فقال هو علی، تو اس نے کہا میرا بیٹا جو ہے جس کا نام علی ہے یہ علی نہیں علی ہے۔ وکان یغضب من علی ویحرج علی من سماہ بہ، کہتے ہیں کہ وہ اس بات کے اوپر غصہ بھی ہوا کرتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے علی لیکن دل سے تھوڑی کہتے تھے، اور ساتھ میں دو چار کسی کو جو ہے نا وہ برا بلا کہہ کر کہ ان لوگوں کی وجہ سے میرے اپنے بیٹے کا نام یہ بدلا دیا۔ یہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ اسی طرح فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث جلد نمبر 4 صفحہ 316، اس میں بھی یہ موجود ہے، کہتے ہیں واختلف فی سببہ فقال ابو عبد الرحمن المقری لأن بنی امیہ كانت اذا سمعت بمولود اسمہ علی یعنی بالفتح قتلوہ، فقال ابوہ علی یعنی بالضم۔ وہی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اسی طرح یہ بات تدریب الراوی فی شرح تقریب نواوی، حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے صفحہ 839 کے اندر۔ فتح المغیث کا حوالہ میں نے دے دیا آپ کو۔ تو یہ خطرناک زمانہ گزرا ہے جناب، ایسا خطرناک زمانہ، اب آپ خود سوچ لیں۔ اسی طرح ایک اور حوالہ لے لیجئے، حنفیوں کی جانب سے بھی آپ کو میں حوالہ پیش کر دوں، یہ ہے شرح نخبۃ الفکر، یہ شرح نخبۃ الفکر، ابن حجر عسقلانی نخبۃ الفکر لکھی، پھر اس کی ایک شرح لکھی، اور پھر خود ہی اس کی ایک شرح کی نخبۃ الفکر کی۔ اس کی شرح کی ہے ملا علی سلطان القاری رحمہ اللہ، انہوں نے لکھی ہے شرح نخبۃ الفکر، اور یہ میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ انہوں نے اس کی تحقیق وغیرہ کی ہے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 403 پر لکھتے ہیں، مرسل کی بحث کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے، مرسل اس روایت کو کہتے ہیں جس میں کسی جو اوپر والا طبقہ ہوتا ہے اس میں سے کسی کو حذف کر دیا جائے، اس کو مرسل کہتے ہیں۔ اور یعنی آپ صحابی کا نام چھوڑ دیں اور ڈائریکٹ ایک تابعی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کر لے یا کسی اور سے وہ روایت کر لے، اس کو ایک قسم کی تدلیس بھی ہوتی ہے، لیکن تدلیس جو ہے وہ اس کی غرض کچھ اور ہوتی ہے۔ تدلیس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اپنی سند کو مضبوط کیا جائے یا اپنے سے اس سے بڑے کسی شیخ کو ذکر کیا جائے، لیکن یہ مرسل جو ہے اس میں یہ غرض نہیں ہوتی۔ تو اس کی بحث کے اندر ملا علی قاری رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی کہ یہ جو مرسل ہے یہ کس اسباب کے اوپر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں وَلِذَا قَالَ جمہور العلماء، اسی لیے جمہور علماء نے یہ بات کی ہے، ان المرسل حجت مطلقا، مرسل مطلقاً حجت ہے، بناء علی الظاہر من حالہ، اس کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے ہم یہ بات کہیں گے بحسن الظن بہ انہ ما یروی حدیثہ الا عن الصحابی، کہ یہ جو روایت کر رہا ہے یہ صرف صحابی سے روایت کر رہا ہے، یہ بات۔ وانما حذفہ لسبب من الاسباب، یا وانما حذفہ لسبب من الاسباب، یا اس راوی نے جو اس کو حذف کیا ہے صحابی کے نام کو تو کسی سبب کی وجہ سے ہوگا۔ کما اذا کان یروی ذلک الحدیث عن جماعت من الصحابہ، جس طرح کہ یہ صحابہ کی ایک جماعت سے ایک روایت نقل کرے۔ کما ذکر عن الحسن البصری انہ قال، اس طرح کہ حسن بصری سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا انما اطلقتہ اذا سمعتہ من 70 من الصحابہ، کہ میں جب 70 صحابہ سے بات سن لیتا ہوں تو میں بات کو مطلقاً ذکر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جناب رسول اللہ نے یہ فرمایا، میں کہتا ہوں جناب حدیث ایسی ہے۔ اور وَكَانَ قَدْ يَغْضِفُ اسم علی رضی اللہ عنہ بالخصوص ایضا لخوف الفتنہ،
حسن بصری وہ فتنے میں پڑنے کے خوف سے کہ جناب میری زندگی کو کہیں مشکل نہ ہو جائے، امام علی علیہ السلام کا نام ہی حدیث کے اندر وہ ہٹا دیا کرتے تھے، وہ نام نہیں لیتے تھے۔ حدیث امام علی کی ہوتی تھی لیکن وہ کسی اور کی جانب منسوب کر کے اس کو بیان کرتے، یہ فلاں نے بات کہی ہے، یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہے۔ یعنی یہ زمانہ آ گیا ہے کہ آپ علی کا نام لے کر روایت بیان نہیں کر سکتے۔ پھر کہتے ہیں جناب علی کے علوم کہاں ہیں، فقہ الآل کہاں پر ہے، علی کی حدیثیں کہاں ہیں، کہاں سے ہم روایتیں نقل کریں، کہاں سے ہم بات کو نقل کریں۔ جناب اگر ان کے سامنے امام علی کی پوری کتاب بھی آ جائے، ان کے سامنے علم بھی آ جائے نا، تو یہ اس کو حجت نہیں مانتے ہیں۔ اہل البیت کا اجماع ان کے نزدیک حجت نہیں ہے، اہل البیت کا اتفاق ان کے نزدیک حجت نہیں ہے۔ بات صرف یہ کرتے نہیں ہم تو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو یہ وقت گزرا ہے اس امت کے اوپر کہ جب علی کا نام لے کر بھی آپ کو حدیث بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی، پابندی تھی۔ سوچئے کیا یہ اسلام کا وہ زمانہ ہے کہ جسے ہم کہیں آئیڈیل دور؟ یہ آئیڈیل دور ہے، اس کو ہم آئیڈیل بنا سکتے ہیں اس دور کو؟ تو ایسا زمانہ، اس لیے اس زمانے کو برہنہ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ تاکہ ان کے چہروں سے نقاب اترے نا۔ دعویٰ کرتے ہیں پورے کے پورے اسلام پر ہونے کا اور دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ تم نے یہ اسلام پہنچایا کیسے ہے اور ہم تک پہنچا کیسے ہے، اور جن کو تم تعریفیں کرتے ہو وہ کیا تھے اصل میں؟ کہ ان کے زمانے میں علی کا نام لینے پہ پابندی ہے۔ اس لیے ایسے حالات کے اندر معاویہ ابن یزید جیسے شخص، ان کا یہ خطبہ اہم ہو جاتا ہے، ان کی یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ انہوں نے اپنے بڑوں کے بارے میں کیا بات کہی ہے اور یہ لوگ اپنے ان بڑوں کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں۔ تو معاویہ ابن یزید کا خطبہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو انصاب الاشراف بلازری رحمہ اللہ کی جلد نمبر 5 صفحہ 381 کہتے ہیں، ہمیں بیان کی محمد بن یزید رفاعی نے، اسی طرح سند ہے، کہتے ہیں کہ معاویہ بن یزید وہ یظہر التألہ، وہ بہت عبادت گزار تھا اور دنیا کے معاملے میں ضعیف تھا۔ اس کی کنیت تھی ابو لیلہ۔ جب حکومت اس کی جانب حوالے کی گئی تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے خطبہ دی۔ اس نے کہا کہ اگر یہ حکومت اچھی ہے، یہ اقتدار اچھا ہے تو آل ابی سفیان نے اس سے بہت حصہ لے لیا، اور اگر برا ہے تو میں اس سے کچھ حصہ نہیں لینا چاہتا ہوں۔ یہ اس کا یہ خطبہ ہے، لیکن یہاں پر مکمل ذکر نہیں ہے، مکمل میں آپ کے سامنے اس کو انشاءاللہ آگے اس کو پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح حقائق السنن شرح جامع السنن، اس کی افادات ہیں جو ہمارے دیوبندی عالم دین ان کے افادات ہیں، مولانا عبدالحق صاحب، یہ محتمم تھے دارالعلوم حقانیہ کے، انہوں نے اس کے صفحہ نمبر 397 پر 361 پر یہ بات لکھی ہے کہ معاویہ کے بعد یزید کی حکومت قائم ہوئی اور حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، تاہم ظلم کی حکومت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ یزید مرا تو اس کا بیٹا معاویہ بن یزید کو حکومت سونپ دی گئی۔ معاویہ ایک نیک دل، خدا ترس، متورع، پرہیزگار اور ایک حق شناس انسان تھا۔ ہر وقت اس پر گریہ طاری رہتا اور وہ احساس ذمہ داری سے خدا کے حضور روتے رہتے۔ کھلم کھلا یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہمارے والد نے بڑا ظلم کیا ہے اور جبراً حکومت قائم کر لی۔ معاویہ بن یزید نے 40 روز تک حکومت کی۔ تو یہ بات ہمارے ایک بڑے محقق نے اور محدث نے یہ بات لکھی ہے، مولانا عبدالحق رحمہ اللہ نے۔ اسی طرح الصواعق المحرقہ کے اندر، الصواعق المحرقہ فی الرد علی اہل البدع والزندقہ، یہ شیعوں کے خلاف لکھی گئی یہ کتاب۔ یعنی یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جن کو آپ کہیں کہ کوئی محبان اہل البیت میں سے، لیکن انہوں نے بھی یہ بات کو لکھا ہے اور کچھ جگہ کے اوپر انہوں نے بہت ناسبیت سے کام لیا ہے۔ یہ کہتے ہیں وَمِن صَلَاحِهِ الظَّاهِرِ أَنَّهُ لَمَّا وَلِيَ الْعَهْدَ صَعِدَ الْمِنبَرَ، کہ اس کی ظاہری صلاح اور نیکوکاری یہ تھی معاویہ بن یزید کی کہ وہ جب حکمران بنا، ممبر پہ چڑھا، اس نے کہا إِنَّ هَذِهِ الْخِلَافَةَ حَبْلُ اللَّهِ وَإِنَّ جَدِّي مُعَاوِيَةَ نَازَعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ۔ یہ الصواعق المحرقہ والے یہ بات لکھ رہے ہیں کہ یہ خلافت یہ اللہ کی حبل ہے، اللہ کی رسی ہے، اور میرے دادا معاویہ بن ابی سفیان نے جو اس خلافت کا اہل تھا اس کے ساتھ نزاع کیا، اس کے ساتھ جھگڑا کیا۔ وَمَنْ هُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، اور جو اس سے بہت حق پر ہے، بہت حق پر، علی بن ابی طالب۔ وَرَكِبَ بِكُمْ مَا تَعْلَمُونَ حَتَّى أَتَتْهُ مَنِيَّتُهُ فَصَارَ فِي قَبْرِهِ رَهِينًا بِذُنُوبِهِ، یہاں تک کہ اسے موت آ گئی اور ایسے امور پر وہ سوار ہوا جنہیں تم جانتے ہو، یہاں تک کہ اسے موت آئی
اور وہ اپنی قبر کے اندر اپنے گناہوں کے ساتھ وہ گروی رکھ دیا گیا۔ ثم قلد ابی الامر، پھر میرے باپ یعنی یزید بن معاویہ، یزید کے پاس حکومت و اقتدار آیا، وکان غیر اہل اللہ، اور یہ اس کا اہل نہیں تھا، ونازع ابن بنت رسول اللہ فقصف عمره وانبطر عقبه وصار في قبره رهينا بذنوبه ثم بكى وقال ان من اعظم الامور علينا علمنا بسوء مسرعه وبئيس منقلبه۔ کہتے ہیں کہ پھر میرا باپ یعنی یزید الفاسق الفاجر وہ آیا، اور وہ اقتدار کے اہل نہیں تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے یعنی امام حسین علیہ السلام سے حکومت اور اقتدار کو چھینا، تو اس کی عمر تباہ ہو گئی، اس کی نسل کٹ گئی، اور وہ اپنے قبر میں اپنے گناہوں کے ساتھ گروی رکھ دیا گیا۔ پھر وہ رویا اور اس نے پھر آگے خطبہ دیا، اس نے کہا وقد قتل عطرۃ رسول اللہ واباح الخمر وخرب الكعبہ ولم اذق حلاوۃ الخلافۃ فلا اتقلد مرارتها فشأنكم امركم والله لئن كانت الدنيا خيرا فقد نلنا منها حظا ولئن كانت شرا فكفى ذرية ابي سفيان ما اصابوا منها ثم تغيب في منزله حتى مات بعد 40 يوما على ما مر۔ کہتے ہیں پھر وہ معاویہ بن یزید نے اپنے والد کی برائیاں کی کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے کعبہ کے اوپر اس کو خراب کیا، مدینہ کے اوپر حملہ کیا، اور شراب کو اس نے حلال قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت کو قتل کیا۔ تو یہ کون ہے جناب؟ معاویہ ابن یزید کا خطبہ ہے، معاویہ ابن یزید کا۔ اسی طرح البدء والتاریخ کے اندر یہ خطبہ ذکر ہے، اور الصواعق المحرقہ کا حوالہ دے دیا میں نے، حیات الحیوان کے اندر یہ خطبہ پورا موجود ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ ابن یزید نے وہ اپنے والد سے برات کا اظہار کیا، اور حکمران اور اقتدار حکومت کے بارے میں اس نے واضح کہا کہ یہ ہمارا حق نہیں، یہ اہل البیت علیہ السلام کا حق تھا۔ تو یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے جن کو جاننا میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے طالب علموں کو ضروری تھا، کہ یہ گھر کی گواہی ہے یزید کے لیے، بنو امیہ کے لیے یہ ان کے گھر کی گواہی ہے کہ جو کافی ہونی چاہیے ہم لوگوں کے لیے، اور ہم سمجھ سکیں کہ جناب یہ دیکھیں گھر کی گواہی ان کے لیے کیا موجود ہے۔ امید کرتا ہوں کہ موضوع کے حوالے سے میری گفتگو آپ تک پہنچ چکی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہو تو ضرور لکھیے گا اور اپنے تبصرہ ضرور شامل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہم السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔